نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SHS اسپرچویلٹی، اور آپ نے بہت سے یوٹیوب چینلز اور مختلف علماء سے سورہ فاتحہ کے بارے میں معلوم کیا ہوگا، اور انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی بہت سے خواص ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کو باب القرآن اور ام القرآن کا نام بھی دیا گیا۔ اب میں جو اس پر بات کروں گا وہ ایک ریسرچ پر مبنی بات ہوگی، اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں ہے، نماز دین کا ستون ہے، یعنی پلر، یہ ایک پلر کا کام کرتا ہے۔ اگر پلر کمزور ہوگا، پلر کام نہیں کرے گا، تو یہ چھت گر جائے گی اور نماز قائم نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر نماز قائم کرتے وقت سورہ فاتحہ کو جلد بازی میں پڑھتا ہے یا اس کو نہیں پڑھنا بھول جاتا ہے، تو نماز جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ اس سورہ فاتحہ کو ٹیک ایز گرانٹڈ مت لیں، یہ کوئی معمولی سورہ نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے، اس کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اب جو نقطہ میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ سائنسی ریسرچ کا نچوڑ ہے۔ جیسے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کبھی بھی غور نہیں کیا ہوگا۔ میں آپ کو غور طلب بات بتاتا ہوں۔ اس میں اگر آپ موجود لفظ حرف میم کی تعداد گنیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں 15 میم آتے ہیں۔ کتنے میم آتے ہیں؟ 15 میم آتے ہیں، اور یہ 15 میم آنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم ریاضیاتی اور سائنسی کوڈ ہے۔ سائنس کی زبان میں بات کریں تو میم کا لفظ ایک سمندر ہے جس کی فریکوینسی لہروں کی طرح کام کرتی ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ میں ان 15 میم کو ان کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرتے ہیں، صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یہ آپ کے وجود کو ایک خاص وائبریشن، آپ کے وجود میں ایک خاص وائبریشن پیدا کرتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، الف لام میم، اب دونوں ہونٹ میرے مل جاتے ہیں اور ایک وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ وائبریشن پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ جلد بازی میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ 15 میم کا فریکوینسی کوڈ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کی نماز کا وہ سائنسی اثر جو ہے، وہ روحانی اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میم کا یہ جو سمندر ہے یہ آپ کے روحانی ہارڈ ویئر کو، یعنی سائنٹیفک ریزوننس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں میم کی میتھمیٹیکل پراپرٹی اور سائنسی کوڈ پر تفصیل، اس پر بحث کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہر آواز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ حرف میم کا عددی وزن یعنی ابجد کی رو سے اس کی ویلیو 40 ہے، یعنی 40 اگر اس کا
اور اس کی جو ویلیو ہے 40 ہے. ریاضی کی دنیا میں یہ ایک جیومیٹری کو ظاہر کرتا ہے, یہ ایک جیومیٹری کو ظاہر کرتا ہے. جیسے انسان کی ذہنی پختگی 40 سال میں ذہنی پختگی 40 سال میں پوری ہوتی ہے, ویسے ہی سورہ فاتح کے یہ 15 میم جب آپ کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ آپ کے سیلولر سسٹم ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. سیلولر سسٹم یعنی لیبیل ساؤنڈز ہوتے ہیں, یہ لیبیل ساؤنڈ ہوتے ہیں, اور لیبیل ساؤنڈ جو ہے یہ ہونٹوں کے بند ہونے سے ہوتے ہیں, آپس میں جڑنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور میم کی آواز ریسیٹ سیلولر سسٹم ہونٹوں سے ادا ہوتی ہے. سائنسی طور پر جب ہونٹ آپس میں ملتے ہیں تو یہ دماغ کے ان حصوں کو سگنل فراہم کرتا ہے, اگر آپ ان 15 میم کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے تو آپ کا بایو فوکس جو ہے, جو سکون اور ارتکاز بناتا ہے میڈیٹیشن, وہ اس سے آپ محروم ہو جاتے ہیں, اور جو آپ کی نماز کو ایک بہترین میڈیٹیشن میں تبدیل کر سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح تلفظ اور صحیح مخرج سے بولیں تو, اور بایو فیڈ بیک دیتا ہے. یہی وہ کوڈ ہے, یہ میم ہی وہ کوڈ ہے جو آپ کے سونک کوڈ, اس کو آپ سونک کوڈ کے طور پر یاد رکھیں. میم صرف حرف نہیں ہے, یہ کائنات کے صوتی کوڈ کے ہارڈ ویئر کو خالق کی کائنات کے سسٹم سے جوڑتا ہے, اور اس پورے عمل کے سب سے اہم کڑی ہے. اب جب ہم ان تمام میمز کو صحیح مخرج سے ادا کرتے ہیں تو ہم جو نماز ادا کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن بن جاتی ہے, اور اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہماری نماز انویلڈ ہو سکتی ہے, وہ میڈیٹیشن کا وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ میڈیٹیشن ختم ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, جب آپ سورہ فاتح نماز میں پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں اور اپنی نماز کو میڈیٹیشن میں تبدیل کریں. اور جب آخر میں ہم کہتے ہیں نا آمین, تو اس پوری جو کڑی ہے, اس کا جو لاک ہے وہ آمین میں چھپا ہوا ہے, اور آمین جب ہم کہتے ہیں تو یوں سمجھو کہ ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں اور ایک مہر ثبت کر دیتے ہیں. جب ہم مہر ثبت کر دیتے ہیں تو اس سے ہماری نماز جو ہے وہ میڈیٹیشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو لہٰذا میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو غیر معمولی نہ سمجھیں, ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں اور صحیح مخرج سے اور صحیح تلفظ سے ادا کریں, تاکہ آپ کو وہ فوائد حاصل ہوں جو نماز قائم کرنے کے بعد آپ کو برائی اور بے حیائی اور تمام چیزوں سے روکتی ہے, اور آپ کی وہ نماز جو ہے ایک میڈیٹیشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. ملاقات کی ملاقات ہو جاتی ہے, میڈیٹیشن کی میڈیٹیشن ہو جاتی ہے, اور آپ کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے اور بلند درجے تک آپ کو پہنچنے میں مدد دیتی ہے. میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں, میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا را جب نماز قائم کریں تو سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کے صحیح تلفظ سے اور میم اور الف اور ہے
हाँ पे आप जरूर तवज्जो दें, क्योंकि इससे आपका जो बैलेंस है वो कायम रहता है, और वो जो मेडिटेशन की जो फ्रीक्वेंसी बन रही होती है वो नहीं टूटती, और आपकी जो नमाज होती है वो मेडिटेशन में भी तब्दील हो जाती है। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप ठहर ठहर के नमाज पढ़ें, ना सिर्फ सूरह फातिहा को ठहर ठहर के पढ़ें, बल्कि बाकी तमाम नमाज जो आप कायम कर रहे होते हैं उसको भी ठहर ठहर के सही तलफ्फुज से और सही तरीके से अदा करें, ताकि आपकी नमाज बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा हासिल कर ले, वरना ये नमाज आपके मुंह पे दे मारी जाएगी। तो कोशिश करें कि इतने ठंड में इतने उसमें आप वजू भी कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, वक्त भी निकाल लेते हैं, और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप जब इन चीजों का ख्याल नहीं करते तो उसका असर खत्म हो जाता है, आपकी कोशिश से रायगाह चली जाती है। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इन बातों का ख्याल रखेंगे और नमाज को ठहर ठहर कर अदा करेंगे। मेरा काम अजान देना है, अमल करना ना करना आपका काम है। मैंने आपको सूरह फातिहा की वो चीजें बताई हैं, रा की वो खासियतें बताई हैं, मीम की वो खासियतें बताई हैं, जिनके मुकम्मल और सही मखरज से आपकी नमाज जो है वो मुकम्मल और सही तसव्वुर होगी और मेडिटेशन में भी तब्दील होगी। उम्मीद है ये मेरी वीडियो बाज लोगों को समझ आ गई होगी, और जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में किसी को कोई मसला हो उसमें आप मुझसे कोई वजीफे के बारे में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और नमाज की तरफ जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, 5 वक्त नमाज कायम करें, जुबान और हाथों से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को नेकी और रुश्द व हदायत के रास्ते पे रखे, सिराते मुस्तकीम पे रखे, और आपके जितने मरहूमीन हैं अल्लाह ताला उनके लिए कब्र की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।